وقال جل شانه في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرني ذكرك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين۔ آج کے اس بابرکت دن میں اور آج کے ان بابرکت لمحات میں ایک مرتبہ خلوص، محبت، عقیدت اور انتہائی توجہ اور ادب کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و جل مجدہ و جل جلالہ کی بارگاہ علی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے، اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید سرکار والا تبار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام مسلمانوں کو اور آپ کے بعد تمام مسلمانان عالم کو اس ماہ مقدس، ماہ مبارک ربیع النور، ربیع الاول شریف، جس میں تمام نعمتوں کی اصل اور اللہ جل شانہ کے عظیم ترین آخری نبی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء جلوہ گر ہوئے، سبوں کو اس ماہ مبارک کے یہ لمحات اور بالخصوص ولادت باسعادت کا وہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس ماہ مبارک کو بالخصوص گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی خاص برکتوں سے اللہ جل شانہ تمام اہلیان اسلام کو متمتع اور اس سے اللہ تعالیٰ فیض اٹھانے اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی اس ماہ مقدس کی جلوہ گری ہوتی ہے تو ساری کائنات میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کیا عرب اور کیا عجم، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے انداز سے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کی خوشیاں مناتے ہیں، اور حضور کی آمد مبارک کی خوشیاں منانے کا یہ سلسلہ اللہ کی ذات کی 100 بار قسم ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ اور یہ محفل ذکر رسول کا انعقاد یہ تو اتنا پرانا ہے کہ انسانیت کی تاریخ سے بھی بہت پہلے سے اس کی داستان جڑتی ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل، اس کی داستان تو انسان بننے سے پہلے سے جڑتی ہے، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد، بلکہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان اور پہلا آدم پیدا کیا، پہلا انسان جن کو آدم کہا جاتا ہے، اور جن کی نسبت سے میں آپ ساری کائنات کے مرد و عورت آدمی کہلاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان پیدا کیا حضرت آدم کو، اس وقت سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے پہلے اور پھر حضور کی جلوہ گری کے بعد سے لے کر آج تک ساری کائنات میں حضور کی آمد مبارک اور حضور کے ذکر کی محفلیں سجتی رہی ہیں۔ انبیاء یہ کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، انبیاء اپنی امتوں کو حضور کی شانیں بتا کر یہ کہتے تھے کہ آنے والے آئیں گے، اور اللہ کا فضل ہے ہم حضور کے آنے کے بعد یہ کہتے ہیں الحمدللہ حضور آ گئے، بس اتنا سا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ تک سب یہی کہتے تھے وہ آئیں گے، مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ تک یہ سلسلہ تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے وہ آئیں گے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس حد تک ان کی کتابوں میں تھا کہ حضور پیدا کہاں ہوں گے، حضور کا مزار کہاں بنے گا، حضور ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زمین پر کیا ہے اور آسمانوں میں کیا ہے، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کیا شان و مقام رکھتے ہیں، اس آخری نبی کے والد کا نام کیا ہوگا، اس آخری نبی کی والدہ کا نام کیا ہوگا، اس آخری نبی کا جو بہت زیادہ ساتھ دینے والے ہیں اس خاص صحابی رسول کا نام کیا ہوگا، اس رسول کی جو امت ہوگی اس امت کی شانیں کیا ہیں، اس امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، خود وہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اور ان سے بہت زیادہ باتیں تمام نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو بتاتے رہے ہیں۔ آپ حضور کی شان اور ان کی رفعت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ابھی وہ رسول تشریف نہیں لائے لیکن حضرت آدم ذکر کر رہے ہیں، ابھی وہ رسول تشریف نہیں لائے، حضرت شیش اپنی قوم میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت نوح اپنی قوم میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ذکر آدمیت کی ابتدا حضرت آدم سے جو ہوئی، اس عرض عالم میں، اس کائنات میں حضرت آدم سے شروع ہونے والا وہ ذکر آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ میدان قیامت میں بھی جاری رہے گا، کیونکہ حضور کے ذکر کو بلندی اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔ فرق ہمارے ذکر کرنے میں اور انبیاء کے ذکر کرنے میں، فرق ہمارے ذکر کرنے اور ان انبیاء کی امتوں کے ذکر کرنے میں یہ ہے بنیادی، وہ کہتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے اور ہم خوش نصیب لوگ یہ کہتے ہیں وہ آخری نبی ہمارے درمیان تشریف لا چکے، ہمارے درمیان تشریف لا چکے۔
تو حضور کے ذکر کا سلسلہ تو اگر اس عالم کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت آدم سے جاری ہے، حضرت آدم سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ کی قبولیت ہے، اس بارے میں بھی مقتدر علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ اللہ نے قبول فرمائی، تو اس کی روایت یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے اللہ تیرا حبیب جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں تیری بارگاہ میں اس کا وسیلہ دے کر تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں، تو مجھ آدم کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرت آدم نے اپنی توبہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ابھی آخری نبی تشریف نہیں لائے، کہاں حضرت آدم، کہاں رسول آخر الزمان، کئی ہزار برس کا فاصلہ ہے، ہزاروں ہزار برس کا فاصلہ ہے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضرت آدم حضور کا وسیلہ دے کے اللہ سے گزارش کرتے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس محبوب کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے محمد کو کیسے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو گزارش کی کہ اے رب قدیر، جب تو نے میرے وجود میں اپنی طرف سے روح داخل کی اور میرے وجود میں جب روح داخل ہوئی تو میں نے عرش کو دیکھا، تو عرش کے پائے پر میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تیرے نام کے ساتھ لفظ محمد ملا دیکھا، تیرے نام اور اس کے نام میں کوئی فرق نہ تھا، کوئی فاصلہ نہ تھا، تو میں جان گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ ضرور تیرا محبوب ہے۔ اسی وجہ سے میں نے تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کیا کہ تو میری توبہ قبول فرما لے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے ٹھیک کہا، وہ میرا محبوب ہے اور وہ تیری اولادوں میں پیدا ہوگا، وہ تیری اولادوں میں پیدا ہوگا، وہ تیری اولاد میں سے ہوگا، لیکن سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اے آدم اس کی شان یہ ہے، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتا، دنیا نہ بنتی۔ لولا محمد لما خلقت الدنیا، یہ اتنی بڑی شان ہے کہ اگر اس ایک جملے کو ہی صحیح طرح یاد کر لیا جائے کہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور نہ ہوتے تو کائنات نہ بنتی، کائنات میں سب کچھ ہے، آسمان زمین، سبزہ پہاڑ، دریا سمندر، انسان، اس کی خوشنمائیاں، اس کی آبشاریں، سب کچھ، یہ سب کچھ دنیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کائنات ہے۔ اللہ فرما رہا لولا محمد لما خلقت الدنیا، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ خدا نے فرمایا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اے حبیب تیری شان یہ ہے، اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی لوگوں پر ظاہر نہ فرماتا۔ میں نے چاہا کہ میں خزانہ ہوں پوشیدہ، کوئی مجھے نہ جانتا تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں تھا اور کچھ نہ تھا، میں تھا اور کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، کائنات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ تصور کریں وہ عالم کیا ہوگا کہ صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا۔ رب فرماتا ہے کہ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ فرماتا۔ میں نے چاہا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ ہوں اور لوگ مجھے پہچانے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں خدا ہوں، تو میں نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے تعارف کے لیے
اپنی پہچان کرانے کے لیے اے محمد مصطفیٰ میں نے تجھے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ جو بزم سجی ہے نا پوری کائنات، آپ بھی اپنے گھروں میں محفلیں کرتے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں پروگرامز کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی محفل ہو یا بڑی محفل ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام، اس پورے کام میں کوئی نہ کوئی ایک فرد یا ایک فیملی تو ایسا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو اس پورے پروگرام کی جان اور پورے پروگرام کے لیے چیف گیسٹ ہوتا ہے، چیف گیسٹ ہوتا ہے پورے پروگرام کے لیے۔ آپ نے گلدستے منگوائے، آپ نے مٹھائیاں منگوائیں، آپ نے لوگ بلائے، آپ نے ساری چیزیں ارینج کی، کھانے سے لے کر دعوت نامے تک جو کچھ بھی آپ نے کیا، آپ کی نظر میں ایک چیف گیسٹ ہوتا ہے جس کا انتظار ہوتا ہے، جس کے لیے بار بار ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے ہم نے پروگرام ارینج کیا ہے، آپ ہی کا وقت ہم نے سب سے پہلے مانگا ہے، آپ وقت دیں گے تو ہم سب کو انفارم کریں گے، آپ ہی سب کچھ ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو 2 گھنٹے لیں، آپ چاہیں تو سارا دن لے لیں، سب آپ کے لیے آئیں گے، میرے بلانے سے کوئی نہیں آ رہا، سب آپ کا نام سن کر آئیں گے، سب آپ کی محبت میں آئیں گے، سب آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے آئیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے اس بات کو، اس پوری کائنات کو جو خدا نے سجایا ہے اور نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو انبیاء آتے رہے، یہ سب کے سب آ کر کے یہی پیغام دیتے رہے کہ جو مہمان خصوصی ہیں وہ بعد میں تشریف لانے والے، The chief guest will arrive soon، مہمان خصوصی جلد تشریف لانے والے، وہی مہمان خصوصی ہے، وہی اس بزم کائنات کی روح ہے، وہی اصل ہے، انہی کی وجہ سے کائنات سجی ہے، آج بھی ان کی شان ہے، کل بھی ان کی شان ہے، میدان قیامت میں بھی انہی کی شان دکھائی جائے گی، میدان قیامت میں بھی ان کی جلوہ نمائی ہوگی، جس کو مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، اس دنیا میں تو حضور کی گفتگو سب سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے، جہاں آج سکون ہے، اطمینان ہے، آرام ہے، سہولتیں ہیں، لیکن میدانی قیامت جس کے بارے میں رب ذوالجلال اس کی دہشت کے بارے میں فرماتا ہے، الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، جس کی دہشت کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیثوں میں فرمایا کہ بہت دہشتناک دن ہوگا، اس میدانی قیامت میں بھی ان تمام باتوں کے باوجود مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت بھی اسی لیے سجائے گا کہ وہاں بھی محمد مصطفیٰ کی شان سب کو دکھا سکے، وہاں بھی حضور کی شان دکھا سکے۔ جو آسانیوں میں سمجھ رہے ہیں کہ حضور کیا ہے، جو آج نعمتوں میں رہ کے سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور کیا ہے، جو آج مان رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ میدانی قیامت میں اللہ جس کو دے دے کے راضی کرے گا، میدانی قیامت میں سب دیکھ لیں گے، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی، کہ اللہ خود جس کو دے دے کے راضی کرے گا وہ پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے، اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ دے دے کے راضی کرے گا، اللہ راضی کرے گا، یہ محبت ہے خدا کی، اللہ دے گا اور دے گا اور دے گا اور دے گا، یہاں تک کہ رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤں گا، اللہ مجھے اتنا دے گا کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو آج دنیا میں جو حضور کی شانیں، حضور کی رفتیں مان رہے ہیں خوش نصیب ہیں، ورنہ قیامت میں تو سب مانیں گے،
جب میدان قیامت میں حضور کا مرتبہ دیکھیں گے، مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ قیامت کا میدان سجانے کا ایک مقصد ہے، ورنہ اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے؟ اللہ جس کو چاہے داخل جنت کرے، جس کو چاہے داخل جہنم کرے، کون پوچھے گا؟ ایک بندہ جو مالک ہے اپنی چیزوں کا، وہ چاہے تو استعمال کرے، چاہے تو ضائع کرے، کون پوچھ سکتا ہے اس سے؟ اصولی طور پر اس کی چیز تھی، چاہا تو اچھے انداز سے استعمال کیا، چاہا تو ضائع کر دیا۔ حالانکہ یہ ملکیت بھی عارضی ہوتی ہے انسان کے پاس، حالانکہ یہ ملکیت بھی عطائی ہوتی ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو مالک حقیقی ہے، اس کی ملکیت تام ہے، اس کی ملکیت مستقل ہے۔ اگر وہ کسی کو جنت میں ڈال دے بغیر حساب و کتاب کے، کون پوچھ سکتا ہے کہ تو نے اس کو جنت میں کیسے ڈال دیا؟ وہ تو بڑا گناہگار تھا، ہم نے تو ساری زندگی اس کو گناہگار دیکھا، تو اے مولا تو نے اس کو جنت میں کیسے ڈال دیا؟ نا، اتنی جرت ہی کسی میں نہیں ہے کہ جو اللہ سے پوچھ سکے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لوگوں سے پوچھا جائے گا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا ہماری طرف سے، ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لوگوں سے سوال ہوگا، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کسی کو بغیر حساب و کتاب جنت میں کیسے ڈال دیا، اور کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے کہ اگر وہ کسی کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے۔ تو فرمائے اس کے باوجود جو اللہ حساب کا میدان لگائے گا، حساب کتاب کا میدان لگائے گا، میدان قیامت سجائے گا، مفتی احمد یار خان تو فرماتے 4 گھنٹے میں حساب ختم، 4 گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب ختم۔ ایسی کیلکولیشن کہیں نہیں ہے، کائنات نے بہت ترقی کر لی، لیکن اتنا بڑا حساب کرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کی پوری زندگی کا حساب 4 گھنٹے میں ختم ہو جائے، اور پوری کائنات کا۔ لیکن خدا جو قادر مطلق ہے اسے 4 گھنٹوں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں پر اپنی حکمت واضح کرنے کے لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں 4 گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب مکمل ہو جائے گا۔ پھر پوچھا گیا مفتی صاحب اس 4 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ حالانکہ قیامت کا ایک دن تو 50,000 سال جو دنیا کے بنتے ہیں، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو 4 گھنٹے میں حساب و کتاب ختم ہو جانے کے بعد پھر میدان قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا پھر میدان قیامت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک سب کو سنائی بھی جائے گی اور دکھائی بھی جائے گی، اور اس 4 گھنٹے کے حساب میں بھی حضور کی شان کا اظہار ہو رہا ہوگا۔ اللہ کسی کی نہیں سنے گا، حدیث ہے اللہ کسی کی نہیں سنے گا۔ یہ کم بات ہے حضور کی شان کے لیے، یہ کم بات ہے۔ حضرت آدم کی نہیں سن رہا اللہ، حضرت موسیٰ کی نہیں سن رہا اللہ، حضرت عیسیٰ کی نہیں سنے گا۔ سارے انبیاء تھر تھر کانپیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث شفاعت، تھر تھر انبیاء کانپیں گے، ساری قوم نبیوں کے پاس جائے گی، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، ایک ایک بڑے بڑے انبیاء کے پاس ساری قوم جائے گی، لیکن ان نبیوں میں سے کوئی بھی اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، سب منع کریں گے۔ آپ اندازہ کیجئے 50,000 آدمی اگر پریشانی کی بڑی کیفیت میں کسی شخص کے پاس جائے اس امید پر کہ یہاں مسئلہ حل ہوگا، اور وہ اعلان کر دے کہ میں نہیں کر سکتا، امید لے کر لوگ آئے، 50,000 سمجھ لیں آپ، چلو 5,000 مان لیں، 5,000 کا بھی ایک بڑا کراؤڈ ہوتا ہے، پریشانی انتہا کی، اور 5,000 کا مجمع سخت پریشانی میں
کسی بندے کے بارے میں یہ سوچ کر آئے کہ یہاں کے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن وہ بندہ یہ کہے کہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا، پھر وہ قوم گھبراتی پریشانی کی حالت میں دوسرے بندے کے پاس جائے اس امید پر کہ مسئلہ یہاں حل ہوگا، اور وہ بندہ بھی کہے کہ معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ میرے پاس حل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ایک طرف، بلکہ کائنات کی ساری پریشانیاں ایک جگہ پہ جمع کر لے، وہ ساری پریشانیاں مل کر بھی قیامت کی پریشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قیامت کی پریشانی کی تصویر بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا صورت ہوگی۔ ان پریشانیوں کے لمحات میں یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی اور دوست سے بھاگتا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے، جب لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، اس پریشانی کے دن میں حضرت آدم کے پاس لوگ گئے اس امید پر، اور 5000 نہیں، 5000 نہیں، 50,000 نہیں، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آخری وقت تک جو بھی پیدا ہوگا اور مرے گا، وہ سارے لوگ انسانی شکل میں سب جمع ہو کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ آپ کراؤڈ کا اندازہ لگا سکتے؟ مجمع کا اندازہ آپ لگا سکتے؟ نہیں، کوئی نہیں لگا سکتا۔ کروڑ نہیں، 7.5 ارب لوگ تو ابھی دنیا پہ اس زمین پر موجود ہے، 7.5 ارب، 7.5 ارب، 750 کروڑ ابھی دنیا میں موجود ہے۔ پتہ نہیں کتنے ارب اس دنیا سے جا چکے، حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک نہ جانے کتنے کروڑ ارب لوگ دنیا سے جا چکے، نہ جانے وہ سب موجود ہوں گے، سب حضرت آدم کے پاس وہ منع کر دیں گے کہ آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے اپنی وہ لغزش یاد ہے کہ رب نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے مجھے پھسلا دیا تھا اور میں اس درخت کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ منع کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح کے پاس وہ منع کر دیں گے، پھر حضرت موسیٰ کے پاس وہ منع کر دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے پاس کہ آپ سفارش کر دیں، آپ اللہ سے کہیں حساب کو شروع کریں، تو سب یہ کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، آج اللہ بہت جلال میں ہے، آج ہم میں سے کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے آپ تو اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، اے موسیٰ آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، آپ نے تو اللہ سے کلام کیا، اے آدم آپ تو صفی اللہ ہیں، اے نوح آپ تو نجی اللہ ہیں۔ وہ سب کچھ سننے کے بعد کہیں گے اللہ آج بہت جلال میں ہے، آج کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے۔ جب حضرت عیسیٰ تک یہ بات پہنچے گی اور لوگ ان کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے آج میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے آپ تو اللہ کا کلمہ ہیں، آپ تو اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آج اللہ بہت جلال میں ہے، آج میں بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جو آج اللہ سے ہم کلام ہوگی، ایک ہی ذات ہے جن کی آج اللہ سنے گا، ایک ہی ذات ہے جو اللہ سے آج لوگوں کی بخشش کروا سکتی ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس ذات کے پاس جاؤ، وہی آج اللہ سے کلام کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ لوگوں کو بتائیں گے جاؤ آپ سب مل کے حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ یہ کم بات ہے؟ عقل مند لوگ تو تھوڑی سی بات میں سے بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں، یہ کم بات ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ میدان قیامت اس لیے سجایا جا رہا ہے
کہ خدا کے محبوب کی شان دکھائی جائے، سب کو پتا چل جائے محبوب خدا کی شان کیا ہے، سب کو پتا چل جائے صفی اللہ کا مقام اور ہے، خلیل اللہ کا مقام اور ہے، نجی اللہ کا مقام اور ہے، کلیم اللہ کا مقام اور ہے، کلیمت اللہ و روح اللہ کا مقام اور ہے، اور حبیب اللہ کا مقام اور ہے۔ آج کلیم اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، آج صفی اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، آج نجی اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، آج روح اللہ بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا۔ آج کلام کرے گا تو حبیب اللہ کلام کرے گا، آج حبیب اللہ کلام کرے گا، آج حبیب اللہ کہے گا، خدا سنے گا، خدا فرمائے گا، حبیب اللہ سنے گا۔ اے محمد آج صرف تم بولو گے، جب سب چپ ہیں آج تم بولو گے۔ اللہ کے نبی نے بھی اپنی شان خود بیان فرمائی، میرے نبی سے بڑا عاجزی کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن کہیں کہیں کسی مقام پر میرے نبی نے اپنی شان بڑی عمدگی کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ میرے نبی ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن ساری کائنات چپ ہوگی، ہائے ہائے، جس دن ساری کائنات چپ ہوگی اس دن خطاب میں کروں گا، انا خطیبہم یوم القیامہ، میدان قیامت کا خطیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب فرماتے ہیں جس دن سب چپ ہوں گے، سب چپ ہوں گے، جس دن کوئی اللہ سے کلام نہ کر سکے گا، سب خاموش ہوں گے، اس دن سب کی طرف سے کلام صرف میں کروں گا۔ یہ معمولی بات ہے، چھوٹی بات۔ صبح و شام نبی پر درود پڑھا کرو، نبی کی نالین پر قربان ہونے کی صبح شام تمنا کیا کرو۔ میرے بھائی، میرے مولا نے بغیر کسی نیکی کے، بغیر کسی سوال کے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ صبح و شام نبی پہ درود پڑھا کرو، صبح و شام اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک نہیں، کئی نبیوں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ وہ امت جو تو نے محمد کو دی وہ امت مجھے دے دے، اور اگر تو ان کی امت مجھے نہیں دیتا جس کی تو نے اتنی شان بنائی ہے ان کی امت کی، اگر تو ان کی امت مجھے نہیں دیتا تو مجھے تو محمد کی امت میں پیدا کر دے۔ کم بات ہے؟ حضور کی امت میں پیدا ہو جانا یہ کم بات ہے؟ یہ اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، صرف اس امت محمد کو عطا فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، سارے نبیوں پہ جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک میں محمد جنت میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امت پہ جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک میری امت پہلے جنت میں نہ چلی جائے۔ سب پہ جنت حرام جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے، اور سارے نبیوں پہ جنت حرام جب تک محمد خدا کی جنت میں نہ چلا جائے۔ معمولی بات ہے؟ میدان قیامت میں جب سب چپ ہو، حضور بولے، سناٹا ہو کا عالم ہو، سانس بھی لوگ سنبھل کے لے رہے ہوں، نہ درختوں کا ہجوم ہے، نہ پتوں کی سرسراہٹ ہے، نہ ہوا کی کھنکھناہٹ ہے، نہ سمندر کا شور، نہ دریا کا جوش، چپ۔ ہو کا عالم ہے، ہو۔ آج کوئی نہیں بول رہا۔ اتنا بڑا مجمع ہے کہ اتنا بڑا مجمع کبھی کائنات نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ از ابتدا تا انتہا، جہاں تک نگاہ جائے، نگاہ تھک جائے، تھک کے نگاہ واپس آ جائے، اس سے بھی آگے تک انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، انسان ہی انسان، اور انسان ہی انسان۔ کوئی کتا نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی جن نہیں، صرف انسان ہی انسان، انسان ہی انسان۔ عورتیں مرد، عورتیں مرد، عورتیں مرد، ہجوم ہے،
اور ہو کا عالم ہے، اور کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ رب سے بات کرے. لوگ کہہ بھی رہے ہیں آپ، فرمایا نہیں. اچھا آپ، فرمایا نہیں. آپ، فرمایا آج میں بھی نہیں. آپ، فرمایا میں بھی نہیں. پھر فرمایا آج صرف ایک ہیں جو اللہ سے بات کر سکتے ہیں، صرف ایک ہیں، اور ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو نبی کی شان ہے نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی شان ہے نہیں؟ جس دن سب چپ ہیں اس دن جانتے ہو میرے نبی کیا کریں گے؟ خود میرے نبی نے فرمایا جب لوگ میری طرف آئیں گے پریشان، انتہائی پریشان، سارے نبیوں سے ہو کے جب میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے حضور امت بہت پریشان ہے، اللہ سے کہیے حساب تو شروع کر دے. آپ اللہ سے کہیے حساب تو شروع کر دے. اللہ سے کوئی بات نہیں کر رہا، اللہ کسی سے کلام نہیں کر رہا. آپ اللہ سے عرض کریں کہ اللہ حساب تو شروع کر دے. تو اس وقت جب یہ لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سفارش لے کر جائیں گے تو اس وقت میرے نبی ان سے فرماتے ہوں گے ہاں اس کام کے لیے میں ہی ہوں، انا لہا، ہاں اس سفارش اور شفاعت کے لیے میں ہی ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں میں سب لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا. یار کو لوگوں کے لیے منانے کا انداز کتنا حسین ہے، اپنے محبوب خدا کو لوگوں کے لیے منانے کا کتنا حسین انداز ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ جو کسی کے منائے نہیں مان رہا، وہ اللہ جو کسی کی سن نہیں رہا، وہ اللہ جس سے بات کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا. محبوب فرماتے ہیں میں جاؤں گا لوگوں سے کنارے ہو کر، میں جاتے ساتھ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دوں گا، اور اس دن اللہ مجھے خاص حمد سکھائے گا، اپنی تعریف سکھائے گا. اور اس دن وہ تعریف جو اللہ میرے دل میں ڈالے گا، وہ تعریف میں اپنی زبان سے اللہ کی جب سجدے کی حالت میں کرنا شروع کروں گا تو دیر بھی نہیں گزرے گی، میرا رب جو کسی کے منائے نہیں مان رہا تھا اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا اور کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بات کرے، میرے سجدے میں جانے کے تھوڑی دیر کے بعد میرا رب مجھ سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر تو سجدے سے اٹھائیے. سل تو اٹھا، جو سوال دل کرے، جو مانگنا آپ کا دل کرے آپ اپنے مولا سے مانگیے. تو اٹھا، جو بھی مانگیں گے اے حبیب تیری عزت کی قسم تجھے عطا کی جائے گی. وشفا تو شفا، حبیب آپ جس کی بھی شفاعت کر دیں گے آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی جائے. آپ شفاعت کیجیے، آپ شفاعت کیجیے، آپ سفارش کیجیے. سب کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، نبیوں کے لیے سب سے اونچا ممبر اور سب سے حسین ممبر حضور فرماتے ہیں میرا ہوگا. سب نبیوں کے سونے کے ممبر وہ ان ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میرا ممبر سب سے خوبصورت، سب سے اونچا، سب بیٹھے ہوں گے، صرف میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا. اب بھی اگر امت کو اپنے رسول سے پیار نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ مر جائے. اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے میرے پاس. جس کو اب بھی رسول اللہ سے پیار نہ ہو سکے، جس کو اب بھی حضور کے ذکر کے لیے مختلف ہیلے بہانے ملتے ہوں، اسے چاہیے کہ مر جائے. نبی فرماتے ہیں سارے انبیاء ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے لیکن میں
اپنے سب سے اونچے اور سب سے خوبصورت ممبر پر از اول تا آخر نہ بیٹھوں گا، میں ممبر پر بیٹھوں گا ہی نہیں، بلکہ میں اپنے تہمت کو مضبوطی سے باندھ لوں گا، اپنے تہمت کو مضبوطی سے باندھ لوں گا، اور جس طرف لوگوں کو میری ضرورت ہوگی میں ان کی سفارش کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نہیں بیٹھوں گا، میں رب سے سفارشیں کروں گا، لوگوں کی شفاعت کروں گا، جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوگی انہیں بخشوا کر جنت کی طرف لیتا جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میدانی قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ صحابی بھی کمال کے ہیں، اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم جب زندہ تھے تو آپ کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزری، آپ ہماری ضرورت ہماری زندگی میں بھی رہے اور میدان قیامت میں بھی ہماری ضرورتیں آپ سے پوری ہوں گی، لہٰذا یا رسول خدا آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ میدان قیامت میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں۔ میرے نبی نے ممبر کا پتہ نہیں دیا، اس کی آواز صحیح کرے، میرے نبی نے ممبر کا پتہ نہیں دیا، میرے نبی نے 3 جگہیں بتائیں، 3 فرمایا ان 3 کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا، 3 جگہ بتائیں۔ فرمایا کہ میں پل صراط پر ہوں گا، پل صراط پر جہاں سے لوگ گزریں گے میں وہاں ہوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر پل صراط پر آپ کو نہ پاؤں تو؟ فرمایا میزان عمل پہ دیکھ لینا، جہاں لوگوں کے اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے وہاں دیکھ لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر اوزان جہاں کیے جا رہے ہوں گے اعمال کے، اگر میزان عمل پر بھی آپ کو نہ پائیں تو پھر کہاں ڈھونڈیں؟ تو ارشاد فرمایا پھر مجھے حوض کوثر پہ دیکھ لینا، لوگ پیاسے آئیں گے، میں لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جام دے رہا ہوں گا اور انہیں حوض کوثر سے جام کوثر پلا رہا ہوں۔ فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں اور نہیں ہوں گا۔ پل صراط جہاں لوگ پریشان ہوں گے گزرنے کے لیے، میزان عمل جہاں اعمال تولے جائیں گے، اور نمبر 3 حوض کوثر جہاں لوگ پیاسے آئیں گے تو انہیں جام کوثر حوض کوثر سے انہیں میری طرف سے عطا کیے جا رہے ہوں گے۔ ان 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر میں ہوں گا۔ یہ ہے محبت کرنے والے رسول جو اپنی امت سے اور ساری کائنات سے، کیونکہ ساری کائنات حضور کی امت ہے، بالخصوص ہم میں تشریف لائے وہ ہمارے رسول ہیں، ہم ان کی امت ہے الحمدللہ، اور ویسے بالعموم وہ ساری کائنات کے رسول ہیں، انبیاء بھی ان کی امت اور ان کی امتیں بھی حضور کی امت، لہذا حضور سب کی خیر خواہی فرما رہے ہوں گے۔ تو میدانی قیامت میں بھی حضور کی شان دکھائی جائے گی۔ جب امام اہل سنت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، حضور کا ذکر نہ 14 صدیوں کا اس کا دورانیہ ہے کہ 14 صدیاں گزری، حضور کا ذکر تو پہلے سے ہے۔ حضرت آدم سے پوچھ کے دیکھ لیں، تورات و زبور و انجیل اور جتنی کتابیں قرآن مجید سے پہلے اتری ان کے بارے میں لکھنے والے شخصیات کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، کیا تورات، کیا زبور، کیا انجیل، کیا صحف ابراہیمی، کیا صحف موسوی، جتنی کتابیں اتری ان تمام میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر محمد مصطفیٰ کا ذکر خدا نے نہ کیا۔ ایک نبی بھی ایسے نہیں جنہوں نے اپنی امت کو رسول خدا کے بارے میں نہ بتایا۔ یہ سلسلہ حضور کے ذکر کا 14 صدیوں سے نہیں بلکہ کائنات کے اعتبار سے بات کرو، اس دنیا کے اعتبار سے بات کرو تو حضرت آدم سے شروع ہوا حضور کا ذکر، حضرت آدم سے چلا، اور اگر اس کائنات کے بننے سے پہلے سے بات کرو
کہ کائنات کے بننے سے پہلے سے بتاؤ کہ حضور کا ذکر کیا اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اس کائنات میں تو میرے رسول کا ذکر بعد میں اترا، ہم نے تو سب سے پہلا ذکر اپنے محبوب کا عالم ارواح میں کیا تھا، تمام روحوں کے مجمع میں کیا تھا، جب ساری روحیں موجود تھی۔ قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں موجود تھی، اس میں بھی ہم نے محبوب کا ذکر کیا تھا، اور پھر ان سب کو ہٹانے کے بعد پھر صرف نبیوں کو رکھا اور نبیوں کی روحوں کو رکھا، اور سارے نبیوں کی روحوں کو ان کا جسم دیا، اور وہ جسمانی صورت میں عالم ارواح میں میری بارگاہ میں حاضر تھے، اور اس محفل میں ایک ہی بات تھی اور ایک ہی شخصیت کا تذکرہ تھا۔ ذکر کرنے والے ہم تھے خدا، سننے والے تھے انبیاء، اور جس کا ذکر تھا اس کا نام تھا محمد مصطفیٰ۔ تو محبوب کے ذکر کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے، نہ 14 صدیاں پیچھے سے ذکر ہے، نہ آدم علیہ السلام سے ذکر ہے، بلکہ اس سے پہلے سے عالم ارواح سے، جب ایک جسم بھی نہیں بنا تھا، جب روح تھی، نہ فرش تھا نہ عرش تھا، کچھ نہیں تھا، اس وقت سے اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ عرش سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے اللہ کے حبیب کا ذکر ہے کہ اس وقت صرف خدا تھا، اس وقت صرف خدا تھا، اور جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صرف خدا تھا، اور جب سب سے پہلے اللہ نے چاہا کہ کسی چیز کو پیدا کرے، ابھی تک اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا، کچھ نہیں پیدا کیا تھا، عرش بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، لوح بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے چاہا کہ سب سے پہلی چیز پیدا کروں، سب سے پہلی چیز پیدا کروں۔ تو جانتے ہیں اس نے سب سے پہلی چیز کون سی بنائی؟ جیسے ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جب لکھنا سیکھا تو کیا لکھا تھا؟ اللہ یا لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ، کیا لکھا؟ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7ویں روز اس کے ہاتھ میں قلم دے کر کیا لکھواتے ہیں آپ؟ اللہ کا نام، اس کا نام کیا لکھواتے ہیں؟ سب سے پہلے اس نے کیا لکھا؟ تو اسی طرح سب سے پہلے، عرش سے پہلے، لوح سے پہلے اللہ کی جو کرسی ہے، جو اللہ نے خاص کرسی رکھی ہے اپنی، اس کرسی کو پیدا کرنے سے پہلے، عرش سے پہلے، تمام کائنات، آسمان و زمین، سیارے سے پہلے اللہ نے ایک چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ خود حضور بتاتے ہیں، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے محبوب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جو سب سے پہلی چیز پیدا کی وہ مجھ محمد مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز۔ اس وقت سے حضور کا ذکر ہے، جب حضور کا ذکر صرف اللہ کرتا تھا، جب حضور کا ذکر صرف اللہ کرتا تھا، کوئی نہ تھا، سب سے پہلے اللہ، ہمیشہ سے اللہ، اور اس نے چاہا کہ اب مخلوقات کی دنیا میں اربوں کھربوں چیزیں تخلیق کرنی ہے، سب سے پہلے میں ایک تخلیق کروں، تو سب سے پہلے اللہ نے جس کو تخلیق کیا وہ محمد مصطفیٰ کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس وقت سے حضور کا ذکر ہے، جب فرشتے بھی نہیں تھے، جبرائیل بھی نہیں تھے، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کوئی نہیں تھے، اس وقت سے حضور کا نور ہے، اس وقت سے حضور کا ذکر ہے، اس وقت سے حضور کا چرچا ہے۔ جبھی امام اہل سنت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، اللہ تعالیٰ نے
آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ حضور آپ کے اوپر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کی خوشی کے لیے بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم نے تیری خوشی کے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا، کریں گے، وَنَرْفَعُ لَكَ ذِكْرَكَ وَنَرْفَعُ لَكَ ذِكْرَكَ ہم تیرا ذکر بلند کریں گے نہیں، ہم تیرا ذکر بلند کریں گے نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، کریں گے نہیں، کر دیا ہے۔ ذکر بلند کرنے کے حوالے سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے حبیب ہم نے تیری خوشی کے لیے تیرا ذکر بلند کیا ہے، ہم نے تیری خوشی کے لیے تیری رضا کے لیے تیرا ذکر بلند کیا ہے، تو جبریل امین آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، اللہ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے۔ تو جبریل امین نے اللہ سے پوچھ کر آ کے جو بتایا وہ یہ ہے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلتک ذکرا من ذکری، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرنی ذکرک۔ حبیب اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جا کے محمد مصطفیٰ کو یہ بتا دے کہ ہم نے اپنے حبیب کا ذکر ایسا بلند کیا کہ جعلتک ذکرا من ذکری، جس طرح لا الہ الا اللہ کہنا میرا ذکر ہے، جس طرح اللہ اللہ کہنا میرا ذکر ہے، یا رحمانو کہنا میرا ذکر ہے۔ لہذا رب نے فرمایا حبیب سے کہنا اے حبیب میں نے تیری ذات کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے، میں نے تیری ذات کو جعلتک تیرے وجود کو، تیرے بولیے تیرے وجود کو، جعلتک میں نے تیرے وجود کو ذکرا من ذکری اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں دوبارہ سنیے پھر اس کی توضیح کرتا ہوں۔ اے حبیب میں نے تیرے وجود کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے۔ یہ حدیث وہ ہے جس کا انکار کوئی بھی صاحب عقل نہیں کر سکتا، کیا دیوبندی، کیا نجدی، کیا غیر مقلد، کیا شیعہ، کیا رافضی، کیا ناسبی، کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ حبیب سے کہنا اے حبیب میں نے تجھے تیرے وجود کو اپنے ذکروں میں سے، اپنے ذکروں میں سے، اپنے اذکار میں سے ایک ذکر بنا دیا ہے، ایک ذکر بنا دیا۔ مانا یہ اے حبیب لوگوں کو بتا دے جیسے اللہ اللہ کہنا کس کا ذکر ہے؟ آواز آئے اللہ کا۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ یا دیانو یا رحمانو یا حنانو یا منانو یا اللہ، یا کریمو یا رحیمو یا رحمانو، یہ سب ذکر کس کا؟ اللہ کا۔ تو اے حبیب لوگوں کو یہ بھی سمجھا دے کہ محمد کا وجود بھی خدا کا ذکر ہے۔ اب کوئی اے محمد اگر تیری زلفوں کی بھی بات کرے گا تو سمجھا دینا کہ زلف محمد کی بات تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے تیرے وجود کو اپنا ذکر بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات ہے زلف محمد کی، کیا خوبصورت زلفیں ہیں رسول اللہ کی،
کہ نہ بالکل گھنگریالے نہ بالکل سیدھے، بلکہ خوبصورت خمدار بال۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی زلفوں کی۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لیکن خدا فرما رہا حبیب ان کو یہ بھی سمجھا کہ صرف میرے محبوب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ محبوب کے خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ دیوانے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ لوگ تو صرف حضور کی باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ صرف حضور کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ صرف حضور کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دیوانوں، یہ خدا نے فرمایا ہے حبیب میں نے تیرے پورے وجود کو اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر کر دیا۔ کوئی تیرے چہرے کی بات کرے تو بات تیرے چہرے کی بھی ہوگی اور خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہوگا۔ کوئی تیرے زلفوں کی بات کرے بات تیری زلفوں کی بھی ہوگی، خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہوگا۔ کوئی تیرے چلنے کے انداز کی بات کرے بات تیرے چلنے کے انداز کی بھی ہو رہی ہوگی اور خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کوئی بات تیرے بات کرنے کے انداز کی کرے تو بات تیرے بات کرنے کے انداز کی بھی ہو رہی اور ساتھ میں خدا کا ذکر بھی ہو رہا۔ جعلتک ذکرا من ذکری، اللہ نے کوئی قید ہی نہیں لگائی، کمال ہے، اللہ نے کوئی قید ہی نہیں لگائی۔ جعلتک ذکرا من ذکری، اے حبیب تیرے وجود کو، جعلتک کاف ضمیر خطاب، تیرے وجود کو ہم نے اپنے اذکار اپنے ذکر اپنی یادوں میں سے ایک یاد بنا دیا، تیری یادوں میں سے ایک یاد بنا دیا۔ اگر تو صبح و شام تجھے ہی یاد کرے تیری ہی باتیں کرے، حضور تو ایسے تھے، حضور ویسے تھے، کیا شان ہے میرے رسول کی، کیا چلنے کا انداز تھا، کیا بولنے کا انداز تھا، کیا شان ہے میرے رسول کی۔ میدان قیامت میں جب سب چپ ہوں گے میرے رسول کلام فرماتے ہوں گے۔ کیا شان ہے میرے رسول کی کہ جب اللہ کی نماز پڑھا کرتے تھے تو پوری رات بتا دیا کرتے تھے 2 رکعتوں کے اندر۔ کیا شان ہے میرے رسول کے توکل کی، کیا شان ہے میرے رسول کے حسن ظاہر کی۔ میرے رسول کا چہرہ ایسا تھا اندھیرے میں آتے تھے اندھیرا دور ہو جاتا تھا۔ کیا شان ہے میرے رسول کی کہ لوگ اماں حلیمہ کے پاس آئے، حلیمہ لگتا ہے کہ تو زیادہ امیر ہو گئی ہے کہ شام میں تو لوگ چراغ جلاتے ہیں اور ہم بھی جلاتے ہیں لیکن رات میں چراغ جلا کے کون سوتا ہے؟ ہم دور سے اپنے گھروں سے دیکھتے ہیں کہ رات ہم اپنے گھروں کے چراغ گل کر دیتے ہیں کہ اس لیے کہ اتنا ہمارے پاس تیل نہیں کہ رات میں بھی چراغ جلا سکے پوری رات، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے گھر کا چراغ رات میں بھی جل رہا ہوتا ہے، تیرے گھر سے رات میں بھی روشنی آتی ہے۔ کیا شان ہے میرے رسول کی۔ جب اماں حلیمہ کے پاس عورتیں یہ کہنے کے لیے آئیں تو اماں حلیمہ نے فرمایا قسم لے لو کہ خدا کی قسم میں رات بھر چراغ نہیں جلاتی، شام سے لے کر صبح ہونے تک مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، جب سے میں محمد کو گھر میں لے کر آئی ہوں رات ہوتی ہے، چہرے کی روشنی ہی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کوئی بات کرے میرے رسول کے مسکرانے کی، کوئی یوں کہے کہ میرے رسول جب مسکراتے تھے تو ان کے مسکرانے سے سامنے کے دانتوں میں باریک سی جھری تھی، اس باریک سی جھری سے صحابہ کہتے ہیں ہم خود اپنی آنکھوں سے حضور کے ان مبارک دانتوں کی جھری سے ہم دیکھتے تھے کہ نور حضور کی دانتوں سے باہر نکل رہا ہے۔ کوئی بات کرے حضور کے لعاب دہن کی، صحابہ آئے یا رسول اللہ ہم آئے تو ہیں لیکن پانی ابھی تک نہیں ملا، کنواں اتنا کھارا ہے کہ پانی نہ پیا جاتا ہے نہ وضو کیا جاتا ہے۔ رسول خدا کی شان یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا ایک ڈول پانی کا کھینچ کر لاؤ، اسی کنویں سے لے کر آئے، اللہ کے نبی نے اس سے وضو کیا، کلی
پانی منہ میں لینے کے بعد کلی اللہ کے نبی نے اسی ڈول میں کر دی، اور اسی ڈول میں کلی کرنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا اب اس پانی کو جو کنویں سے لائے تھے اور میں نے اسی میں کلی کی، اسی پانی سے تم اسی ڈول کو لے جا کے اس کنویں میں ڈالو، اور اس کے بعد دوبارہ پانی کھینچ کر مجھے بتاؤ اب پانی کا حال کیا ہے۔ صحابہ لے کر گئے اس کلی والے پانی والے ڈول کو، جا کے اس کنویں میں ڈالا، اس کے بعد دوبارہ پانی کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم پورے مدینے میں اس کنویں سے زیادہ میٹھا پانی کسی کنویں کا نہ تھا۔ بات کرو اس صحابی کی جس کو رسول خدا نے ایک مشن پہ بھیجا تھا، جا جا کے اس یہودی کو قتل کر کے آ، جس نے میری شان میں گستاخیاں کی۔ وہ صحابی گئے، قصہ طویل ہے، اس کا کام تمام کیا، اندھیرا تھا دیکھ نہ سکے، چند سیڑھیاں زیادہ اتر گئے، اندازہ نہ ہوا، چند سیڑھیاں پھلانگ گئے، لہٰذا گرے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کسی طرح بھی امامہ کھولا اور پنڈلی کی ہڈی کو مضبوطی سے باندھا، ٹوٹی پنڈلی کے ساتھ اچھلتے کودتے حضور کے پاس آئے۔ اس بات کی جلدی تھی کہ پنڈلی ٹوٹی، اتنا غم نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس جلدی سے پہنچ کر میں رسول کو بتاؤں یا رسول خدا آپ کے گستاخ کا کام میں نے اپنی تلوار سے تمام کر دیا۔ اس بات کی جلدی تھی، حضور کے پاس آئے، حضور کو خوشخبری دی، اللہ کے نبی نے دعا دی، پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جلدی میں اتر رہا تھا کہ جلدی آ کے آپ کو خوشخبری دوں، میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی پنڈلی بچھا دے، انہوں نے ٹانگ کھول دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے لعاب دہن لیا، اور لعاب دہن لینے کے بعد جہاں سے ہڈی ٹوٹی تھی وہاں پہ لعاب دہن لگایا، فرمایا آپ کیسا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہ تھی۔ بات کس کی ہو رہی ہے اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہی سمجھانا چاہیے، یہی سمجھانا چاہیے۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے ہیں نہیں ہیں، ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کے ذکر کی۔ جعلتک ذکرا من ذکری، حبیب ہم نے تیرے وجود کو اپنے اذکار اپنے ذکروں میں سے ایک ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرنی ذکرک، یا فمن ذکرک ذکرنی، فمن ذکرک ذکرنی، اس جملے نے تو ساری قلعی کھول دی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بس ان سے کروا لو یا رسول اللہ ان سے کروا لو، حضور آپ ہیں، حضور آپ آئے تو بہار آئی، حضور آپ آئے تو جان میں جان آئی، حضور آپ آئے تو عالم میں بہار آئی، بس ان سے یہی کروا لو، ان سے یہی کروا لو یا رسول اللہ، یا خدا، یا رسول اللہ۔ ان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان سے اللہ کی یاد نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ اہل سنت حضور کا بھی رچ کے ذکر کرتے ہیں اور حضور کے خدا کا بھی رچ کے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی سننا ہے تو محفل جماؤ نا، کبھی سننا ہے تو محفل جماؤ نا، بلاؤ، پھر اپنے چاچاؤں کو بھی بلاؤ، اور ہمارے یہاں سے ہمارے علماء کے خادمی بہت کافی، بلاؤ نا، کبھی لگاؤ محفل اور موضوع رکھو شان باری تعالی۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم 100 بار کہتا ہوں، اللہ کی شان جیسے ہم اہل سنت بیان کر سکتے ہیں کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اس پر یقین نہ آئے تو قرآن اٹھا کے کہتا ہوں 100 بار خدا کے پاک نام کی قسم لے کر کوئی مائی کا لال بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھا دیا۔ ہمیں خدا کی شان بیان کرنا بھی آتی ہے اور ہمیں خدا کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون یہ کہتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ جو خدا کا نام لے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم توحید بیان کرنے میں بہت بڑے افلاطون ہیں، تو ان افلاطونوں کو بھی ہم نے سبق سکھایا ہے کہ افلاطون کہلانے والوں، تم جیسے افلاطونوں کے لیے، تم سارے افلاطونوں کے لیے ایک میرا امام احمد رضا کافی ہے، سب کو دھول چٹا کر گیا ہے، سب کو،
اور وہ مار ماری ہے کہ قیامت تک تم یاد رکھو گے. جبھی میرے امام نے کہا تھا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں ساری زندگی درد رہتا ہے, کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کبھی بھی بھرتا رضا ایسے زخم دے کر گیا. فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. کون کرے گا علاج اس کا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. یہ رضا کا نیزہ چلا ہے. امام احمد رضا کے ہاتھ میں جو قلم تھا وہ سیف بے نیام بھی تھا اور ساتھ میں نیزہ بھی تھا. اپنے قلم سے وہ زخم دے کر گئے کہ قیامت تک بلبلاتے اور روتے رہیں گے, علاج نہ ہو سکے گا. جبھی کہا یہ امام احمد رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے. گولی یہاں سے لگتی ہے تو چھوٹا سا نشان ہوتا ہے اور اگر پھاڑ کے نکل جائے تو پیچھے بڑا کھڈا ہوتا ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. نیزہ پھاڑتا ہوا گیا ہے. کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. کون کرے گا علاج اس کا؟ کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہم نے وہ نیزہ پھینکا ہے اس کے سینے پر جو سینہ پھاڑتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا ہے. آؤ نا, بلاؤ نا, بیٹھو, بات کرو. جس کو یہ زوم ہے کہ توحید بیان کرنے میں وہ افلاطون ہے تو بیٹھو نا, کتابیں لاؤ اپنے بڑوں کی, ہم بھی لائیں اور پھر بتائیں گے کہ کون خدا کا نام لینے والا خدا کی توہین کر گیا, کون خدا کی شان میں رقیق جملے کہہ گیا, اور کون ہے جس نے اس وقت میں بھی جب مخالفین کا زور تھا اس وقت میں بھی خدا کی عزت پر پہرا دیا اور اس نے بتایا کہ جس طرح جھوٹ بولنا لوگوں کے لیے عیب ہے, لوگوں کے لیے خرابی اور شرم کی بات ہے, عزت کے خلاف ہے, اس سے کہیں بڑی عزت خدا کی ہے. جب لوگ جھوٹ کی نسبت اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو خدا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لاؤ نا. تو توحید کی بات ہو اس میں بھی اہل سنت بے مثل و بے مثیل ہے, اور رسول اللہ کی بات ہو تو یہ تو تم بھی کہتے ہو سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو دشمن گواہی دے دے. سب سے بڑی گواہی یہ آپ کے لیے جو دشمن آپ کے حق میں گواہی دے دے. حضور سے ہماری محبت کا حال تو یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ بھیا یہ لوگ تو ہر وقت یا رسول اللہ ہی کرتے رہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کے بارے میں گواہی دے دے, اور آپ کے دشمن کہلانے والے جو اپنے آپ کو آپ کا دشمن اور ہمیں اپنا دشمن کہتے ہیں وہ یہی ہمیں کہہ کے تانا دیتے ہیں بس ان سے رسول اللہ کی باتیں کروا لو, ان سے حضور کی باتیں کروا لو, ان سے صبح و شام حضور کی باتیں کروا لو. ہم کہتے ہیں الحمدللہ تیری زبان سے جھوٹ بولنے کے باوجود آج سچ نکل گیا. الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ ہم صبح و شام اپنے رسول کا ذکر کرنے والے ہیں, اس لیے کہ رب نے فرمایا فمن ذکرک ذکرنی, اے رسول ہم نے تجھے اپنا ذکر بنا دیا, ہم نے تیرے وجود کو اپنا ذکر بنا دیا. اور بتاؤں ہم نے تجھے اپنا ذکر کیسے بنایا؟ اے محبوب اس طرح بنایا کہ جو بھی تیرا ذکر کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے خدا کا ذکر کر رہا ہے. کیس ختم ہو گیا, فیصلہ آ گیا, کیس ختم ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. فمن ذکرک ذکرنی, فمن ذکرک ذکرنی, فمن ذکرک ذکرنی. اے حبیب ہم نے تجھے اپنا ذکر ایسے بنایا, ایسے بنایا
جیسے اللہ اللہ کہنے والا جب اللہ اللہ کہتا ہے تو دنیا کہتی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یا اللہ یہ کہنے والا اس کو دنیا کہتی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دنیا کہتی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نماز پڑھنے والا دنیا کہتی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں؟ محفل سجا کے اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والا دنیا کہتی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ایک بات میں بھی کہہ دوں، ان تمام چیزوں میں تو دنیا کہہ رہی ہے نماز پڑھ رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایک بات میں بھی ساری دنیا کو بتا دوں، خدا ہو کر جو دنیا میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی تو میں خدا ہو کے بتا دوں اے حبیب لوگوں کو یہ بھی پتا چل جانا چاہیے جو تیرا نام بھی لے گا اور تیری باتیں بھی کرے گا تو ہم فتویٰ دیتے ہیں بات محبوب کی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں ذکر خدا کا کر رہا ہے. ایک ہے دنیا کہہ رہی ہے، ایک ہے دنیا کہہ رہی ہے خدا کا ذکر کر رہا ہے. ایک ہے دنیا کہہ رہی ہے دیکھو نا خدا کا ذکر کر رہا ہے، دیکھو نا خدا کی بات کر رہا ہے، دیکھو خدا کا ذکر کر رہا ہے. اور ایک بات اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ فرما رہا فمن ذکرک ذکرنی. اے حبیب دنیا کو یہ بھی تو بتا کہ جو میرے حبیب کی بات کرے گا اس کو بتا خدا فرما رہا ہے، جو محبوب مصطفیٰ کی بات کرے گا تو خدا فتویٰ دے رہا ہے وہ بات مصطفیٰ کی کر رہا ہے لیکن وہ ذکر خدا کا بھی کر رہا ہے. اب بتاؤ کہ باقی کیا بچا؟ علیحدہ سے خدا کی بات کرنا اس میں بھی اہل سنت کے مقابلے میں کوئی نہیں. علیحدہ سے خدا کی بات کرنا اس میں بھی اور اس حوالے سے بھی جس میں خدا فرما رہا ہے ذکر کر رسول خدا کا. ہم کیا کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، یا محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہتے ہیں حضور ایسے حضور ایسے حضور ایسے، حضور کی مسکراہٹ ایسی سبحان اللہ، حضور کا چہرہ ایسا. یا تو یہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے فرمان کے مطابق ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ حبیب جب تجھے تیرے رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کر اور اپنی امت کو بھی بتا دے کہ جب انہیں ان کے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو کیا کرے، بولیے نا، تو کیا کرے، چرچا کرے، باتیں کرے، لوگوں میں ذکر کرے. تو اگر کوئی یہ باتیں بھی کر رہا ہے حضور ایسے حضور ایسے حضور ایسے حضور ایسے حضور ایسے تو یہ بھی اللہ کے حکم پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ چلیں اس بات پہ ہاتھ اٹھا دیجیے. حضور اللہ کی نعمت ہے نہیں ہے. تو اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضور کو بھی حکم ہے، حضور کی اتباع میں ساری کائنات کو حکم ہے اے لوگو جب تمہیں تمہارے رب کی نعمت ملے، رب کی نعمت ملے تو کیا کرو، چرچا. چرچا خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، چرچا گھر کے کونے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. چرچا کی آسان سی مثال دوں، چرچا وہ ہے جو میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ چرچا ہے. 4 آدمی میں بیٹھ جائیے بات کیجئے وہ چرچا ہے. 4 لاکھ میں بیٹھ جائیے اللہ توفیق دے اور ذکر کیجئے وہ چرچا ہے. چرچا چپ رہ کے نہیں ہوتا، چرچا کونے میں گھس کے نہیں ہوتا، چرچا مجمع میں ہوتا، پبلک میں ہوتا. تو چرچا کیجئے. تو اگر کوئی یوں کر رہا ہے حضور ایسے اور حضور ایسے تو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے خیال سے آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. کر رہا ہے اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، کر رہا. اور اگر وہ یوں کہہ رہا ہے کیا رسول خدا نے بھیجا ہے، کیا رسول خدا نے دیا، کیا رسول خدا نے ہم میں بھیجا، کس رسول کی امت میں ہمیں خدا نے پیدا کیا، سبحان اللہ.
ایسے رسول کی امت میں خدا نے پیدا کیا کہ ماشاء اللہ آئے سب سے آخر میں ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں اور جائیں گے سب سے پہلے جنت میں. آئے سب سے آخر میں ہیں، حدیث ہے یہ. ایک بات بھی اگر اپنے گھر کی کروں تو لعنت ہے، حدیث ہے. آئے سب سے آخر میں اور جائیں گے سب سے پہلے، یہ حدیث ہے. تو اگر کوئی یوں کرے، کیا اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، کیا اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں آخری امت میں بھیجا. تو اگر یوں بھی کرے تو خدا کی آیت پر عمل ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو لوگوں میں بھیج دیا. تو وہ کرے کہ یوں کرے، چاہے یوں کہے کیا رسول ہے، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے، کیا توقیر ہے، کیا تعظیم ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا حسن ہے، کیا ظاہر ہے، کیا باطن ہے، کیا خاندان ہے، کیا نسل پاک ہے، کیا اولاد ہے، کیا تربیت ہے. تو یوں کرو تو وہ اما بنعمت ربک فحدث پر عمل ہے قرآن. اور اگر یوں کہو کہ کیا شان ہے خدا کی کہ کیا رسول دیا، کیا شان ہے خدا کی کہ اس امت میں پیدا کیا، کیا شان میرے مولا کی کہ آخری امت بنا کے بھیجا، کیا شان میرے مولا کی کہ حسن والا رسول بھیجا، کیا شان میرے مولا کی کہ خاتم النبیین کی امت میں بھیجا. اگر یوں کہو کہ خدا نے بھیجا، خدا نے دیا، خدا کی مہربانی، خدا کی شان، خدا کا مقام، خدا کا مرتبہ، تو پھر دوسری آیت پر عمل ہوتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ لوگوں میں بھیج دیا. اب بتاؤ دونوں اعتبار سے اہل سنت قرآن پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں عمل کر رہے؟ اور اہل سنت کے مجمع میں میلاد میں اور کیا ہوتا ہے؟ میلاد تو ایک عنوان بن گیا، میلاد ایک عنوان بن گیا ذکر مصطفیٰ کا. میلاد عنوان بن گیا ذکر مصطفیٰ کا. آخری لمحات ہے، چند باتیں عرض کروں. کھل کے بات تو انشاءاللہ بڑی رات کو ہوگی. آئیں گے سب، آئیں گے، لائیے گا بھی، آئیے گا بھی، لائیے گا بھی. دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، مجمع عام ہوں اور کوئی وقت کی قید نہ ہو، بولنے والے ہوں، سننے والے ہوں اور ذکر مصطفیٰ جاری و ساری ہو. ذکر مصطفیٰ جاری و ساری سن سکیں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے کن کی امت میں پیدا کیا. یار ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی کو گھس گھس کے باریک ورق بھی بنا دیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کس امت میں پیدا کیا؟ نبیوں نے کہا اے اللہ مجھے محمد کی امت میں پیدا کر دیا. آپ نے دعا کی تھی اس امت میں آنے کے لیے؟ آپ نے دعا کی تھی؟ نہیں. یہ خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے اس امت میں پیدا کر دیا. تو بڑی رات میں آئیں. بڑی رات کب ہے؟ پیر کا دن گزاریں گے اور منگل کی رات، صبح منگل کا دن ہوگا انشاءاللہ. رات کو رچ کے عشاء کے بعد سے ہی محفل شروع ہو جائے. ایک بیان پہلے ہوگا، ایک مجھ سے پہلے بیان ہوگا. سن لیجیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آئے گا نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہر حالت میں آؤں گا. خدا نہ خواستہ اسٹیچر پر بھی آنا پڑا تو اسٹیچر پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آؤں گا انشاءاللہ. محبوب کے ذکر سے تو قوت ملتی ہے. میں آپ کو خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں، آنے سے پہلے میرے گردے کی تکلیف کا وہ حال تھا کہ میں نے گھر والوں سے کہا آج نہیں ہوگا، لیکن میں جا رہا ہوں، آج مجھ سے نہیں ہوگا. لیفٹ سائیڈ کڈنی میں سخت تکلیف. لیکن میں آپ کو اس وقت بھی خدا کی قسم سے کہہ رہا ہوں، جب تک بیٹھا نہیں تھا تکلیف زوروں پر تھی. جب شروع کر دیا تو ابھی خدا کی قسم مجھے رتی برابر بھی تکلیف نہیں ہے. یہ ذکر رسول کی برکت ہے، یہ ذکر رسول کی برکت. برکتیں آج بھی ملتی ہیں میرے دوست. جتنا ہو سکے کر جاؤ. بعض لوگ شانے بنتے ہیں، پیسہ بچا لو تو بعد میں کام آئے گا. اور خدا کے بندے بعض جگہوں پہ لاٹری کھل رہی ہوتی ہے،
تم 100 بچا کے سمجھ رہے ہو کہ 100 بچا لیے، یہ لاٹری تھی، اگر لگا دیتے تو 100 لگاتے 100 لاکھ تمہیں مل جاتے. یہ شاڑا بننے کا موقع نہیں ہے، یہ دیوانہ بننے کا موقع ہوتا ہے. بعض لوگ بچاتے ہیں، چھوڑ یا اس نے دے دیا میں دوں گا تو کیا. یہ نبی کے نام پہ خرچ کرنا اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون. اے حبیب ان سے کہو جب رب کی نعمت اور رحمت ملے تو ان کو بولو خرچ کریں. اور جانتے ہو ان کو یہ بھی بتاؤ ہوا خیر مما یجمعون، ایسے موقع پر خرچ کرنا بچا کے رکھنے سے بہتر ہے. یہ تو رب سمجھا رہا، یہ تو رب سمجھا رہا. انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ چاہے گا لنگر بھی سب کو پیش کیا جائے. ہم تو چاہتے ہیں کسی بھی بہانے سے لوگوں کو جمع کر لیں محبوب کی بات سنانے کے لیے، محبوب کی بات سنانے کے لیے. ہمارا بس چلے تو ہم وہ بھی کریں جو ہمارے دل میں ہے. اللہ جانتا ہے ہماری نیتوں کو کہ کسی بھی طرح سے اللہ کے نبی کی امت آ جائے، اللہ کے نبی کی بات سن لے. نہ لفافہ آپ سے چاہیے، نہ مجھے ملتا ہے نہ میں لیتا ہوں، نہ مجھے چاہیے. وہ محبت ہی کیا جو پیسوں میں بکے، وہ محبت ہی کیا. نہ لفافہ چاہیے، نہ کبھی مانگا ہے نہ کبھی مانگیں گے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. آج تک اللہ کا فضل ہے، مجھے بیان کرتے 30 سال سے اوپر ہو گئے. آپ کے یہاں سے پہلے سے جب میری عمر غالباً 15 سال تھی، آج میں 46 سال کا ہوں. 15 سال کی عمر سے بول رہا ہوں، 30 سال سے اوپر ہو گئے. نہ کسی سے کبھی 1 ٹکا مانگا ہے، نہ لینے کی جستجو ہوتی ہے، بلکہ منع ہی کرتا ہوں نہیں چاہیے. محبوب کی باتیں کریں اور آپ سے پیسے لیں تو فائدہ کیا، کچھ نہیں چاہیے. بس آپ سن لیں، آپ لنگر بھی کھا لیں، پانی بھی آپ بولے مجھے آواز دے، میں آپ کو آ کے خود اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں، میں پانی پلاؤں. بس آپ میرے رسول کی بات سن لیں، میرے محبوب کی بات سن لیں. بس اتنا ہی لالچ ہے اور کچھ نہیں. نہ پیسہ، نہ عزت، نہ شہرت. عزت لوگوں مانگنے سے نہیں ملتی، عزت خدا خود دیتا ہے. جو محبوب کے غلام سچے بن جاتے ہیں خدا پھر ان کو لوگوں کا امام بنا دیتا ہے. عزت خدا دیتا ہے. تو بڑی رات میں بات ہوگی جو کھل کے ہوگی انشاءاللہ محبوب کی. خود بھی آئیں دوسروں کو بھی لائیں تاکہ کھل کے حضور کی بات ہو، بلا تکلف اور بنا کسی رکاوٹ کے. تو ایک صرف فضیلت حضور کے ذکر کی فضیلت، ایک بات لیتے جاؤ. ایک بزرگ تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی، بچپن سے ہی ایسے اللہ کے نیک بندے تھے. ان کا نام ولی اللہ نہیں ہے، ان کا نام احمد ہے. لوگوں نے ان کو ولی اللہ مشہور کر دیا. یہ بچپن سے ولی ہے اللہ کے. ان کے والد یہ خود بیان کرتے ہیں، میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی ہر سال بہت اہتمام سے میلاد کرتے تھے، بہت اہتمام سے. یہ جو لوگ منع کرتے ہیں نا، ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے نجدی بھائی، یہ لوگ منع کرتے ہیں. یہ جن کا نام لے رہا ہوں، جن کا نام لے رہا ہوں، یہ لوگ ان کو مانتے ہیں مگر پتہ نہیں کیسے مانتے ہیں، پتہ نہیں کیسے مانتے ہیں. منع بھی کرتے ہیں. اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے، آج بھی ملتا ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال حضور کا میلاد بڑے اہتمام سے کرتے، کھانا کھلاتے، شربت پلاتے، بہت اہتمام کرتے، لوگوں کو بلاتے، لوگ آتے، کھانا کھلا کے پھر حضور کا ذکر کرتے، حضور کا ذکر کرتے. ایک سال ایسا ہوا گنجائش نہیں بنی، وہ بڑا پروگرام کرنے کی گنجائش نہیں بنی. دل بڑا ان کا وہ ہو گیا، پریشان ہو گیا. تو انہوں نے کہا سال خالی نہ جائے. انہوں نے بھنے ہوئے چنے، اگر یہ الفاظ نہ ہوں
کتاب میں تو جو سزا چور کی وہ میری، اگر نہ دکھا سکوں تو۔ بھنے ہوئے چنے انہوں نے تھوڑے سے لیے، چونکہ ہاتھ تنگ تھے، خالی بھی نہ جائے یہ سال، لیکن ہاتھ بھی تنگ ہے، تھوڑے سے چنے لیے، ان کو رکھا، اس پہ فاتحہ پڑھ دی، اور فاتحہ پڑھ کے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیے کہ حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ خدا کی قسم جب رات سوئے نا تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم جو اللہ کے ولی تھے وہ بھی اور بیٹے بھی اللہ کے ولی، فرمایا جب رات سوئے نا تو خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں میرے والد نے حضور کو دیکھا کہ حضور کے سامنے وہی چنے بھنے ہوئے جو میں نے فاتحہ کر کے میلاد پڑھ کے حضور کو ایصال ثواب کیا تھا، وہی چنے حضور کے سامنے رکھے ہیں۔ حضور مسکرا کے ان چنوں کو دیکھتے ہیں اور کبھی مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہیں۔ یہ کتابوں میں موجود ہے۔ وہ بزرگ ہیں جن کو دوسرے بھی مانتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں پتہ نہیں کیسے مانتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ جس کو مانتے ہیں پورا مانتے ہیں، اور جس کا انکار کرتے ہیں تو پورا انکار کرتے ہیں۔ مومن کی پہچان یہی ہے، ایمان لائے گا تو ایمان لائے گا، اور کفر کا انکار کرے گا تو پورا کرے گا۔